میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کی یہ تقریباً پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو 5 صحابہ نے روایت کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ 5 صحابہ اکرام اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ کہتے ہیں لا یرا اثر السفر علیہ، ہم نے اسے دیکھا کہ وہ مدینے میں سے پہلے ہمیں نظر کبھی نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا وہ کسی دور دراز علاقے سے آیا ہے، لیکن جب ہم نے اسے دیکھا تو اس کے داڑھی کے بال بالکل سیاہ صاف شفاف، اس کی زلفیں کالی سیاہ، اس نے سفید رنگ کے جو کپڑے پہنے تھے وہ بالکل صاف اور شفاف، یعنی ایسے لگتا تھا پاس پڑوس کسی گھر سے نکل کے آیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھا نہیں اس کا یہ معنی کہ کسی دور سے علاقے سے آیا ہے، تو اگر دور سے آیا تو اس کے داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوتے، زلفیں بھی بکھری ہوتی، کپڑے بھی اس کے میلے ہوتے، لیکن کہا ایسا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ کسی پاس جگہ سے آیا ہو۔ کہتے ہیں وہ شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، لا یعرفہ منا، ہم میں سے کوئی شخص اس آنے والے کو جانتا نہیں تھا۔ وہ آنے والا آیا اور فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، آنے والا آتا گیا اور آتے سار اس نے پہلا درس ہمیں بارگاہ رسالت کے ادب کا دیا، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو 2 زانو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا کہ جیسے نمازی التحیات میں بیٹھتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھا تو وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا، اور قیامت تک اس شاخ کو یہ پیغام دے دیا کہ بارگاہ رسالت میں اس انداز میں بیٹھا کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کا ادب بتا دیا۔ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص انہیں جانتا نہیں تھا۔ اچھا، کہتے ہیں وہ آتے گئے، سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، اپنے زانوؤں پر اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ کر ادب اور احترام سے بیٹھے، تو پہلا سوال یہ کیا، یا محمدو، اے اللہ کے نبی، اخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں بتائیں اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام تو اس بات کا نام ہے کہ بندہ مومن یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ ایمان اس چیز، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مومن کا خالی زبان ہی نہیں، اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی الرسول ہیں۔ پھر فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کہ بندہ مومن نماز کی پابندی کر لے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرنا شروع ہو جائے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، بندہ مومن ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ لے، وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت اور استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لے۔ تو جب سرکار دو عالم نے اس سوال کرنے والے کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا تو وہ سن کر کہتے ہیں قال صدقت، سرکار آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ بندہ آیا ہم نے سے پہلے دیکھا بھی نہیں، آ کے سوال بھی خود ہی کر رہا ہے، اور جب سوال ہو گیا تو سوال تو وہی کرتا ہے جیسے جواب نہ آتا ہو۔ تو جب سرکار نے جواب دیا تو کہنے لگا کہ سرکار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں اس بندے پہ بڑا تعجب ہوا۔ پھر جب سرکار نے جواب دے دیا تو پھر کہنے لگا قال فاخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ ایمان کس دولت کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، میرے آقا فرمانے لگے ایمان اس دولت کا نام ہے کہ تو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے تمام ملائکہ پر، وکتبہ، اللہ کے تمام کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کی تمام رسولوں پر،
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر وَتُؤْمِنَ اور تو ایمان لے آئے بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اچھی اور بری تقدیر پر۔ جب سرکار دو عالم نے ایمان کے سوال پر یہ جواب دیا تو پھر اس نے کہا قال صدقتا، سرکار آپ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بندے کو پہلے دیکھا نہیں، سوال بھی کر رہے اور سوال کی تصدیق بھی کر رہے۔ اس نے پھر ایک اور سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، میرے آقا بتائیے احسان کس دولت کا نام ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک هو یراک۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا ابتدائی سورہ فاتحہ شریف کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے بعد کسی اور کو بھی پوجتے ہیں۔ قرآن نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا اور کہا ایاک، اے خدا کائنات میں کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا تم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جب بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم کرنے کا ارادہ کر لو تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کأنک تراہ، تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ جواب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ لیں؟ میرے کریم آقا نے جواب دیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ سمجھو کہ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو تم عبادت ایسے کرو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو خدا کو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احسان ہے۔ اس شخص نے ایک اور سوال کیا، بتایا، عرض کی کا فاخبرنی عن الساعہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال پر کہا کہ تم جو مجھ سے سوال کر رہے ہو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا بندہ کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسئلہ سنا تو فاروق اعظم پریشان ہو گئے اور کئی دن تعجب میں رہے کہ وہ آنے والا کون تھا۔ اور اس پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ آنے والا کون تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تو بتا سکتا ہے کہ وہ کون تھا؟ تو جناب فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، سرکار میں تو نہیں جانتا، ہاں میں اتنا کہتا ہوں اللہ و رسولہ عالم، مجھے اتنا پتہ ہے، خدا کو بھی پتہ اور خدا کے رسول کو بھی پتہ ہے وہ آنے والا کون تھا۔ فاروق اعظم نے یہ مسئلہ حل کر دیا قیامت تک کے لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ فقط اللہ کی ذات جانتی ہے، نہیں، یہ عقیدہ صدیق اکبر سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تک تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے جو صدیق اکبر نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا رسول بھی کافی ہے۔ ہمارے معاملات کو رب بھی جانتا ہے، رب کا رسول بھی جانتا ہے۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے کہا سرکار مجھے اور تو نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اے عمر وہ آنے والا جبرائیل ہی تو تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارا دین پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔